کے اندر فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، الاعلان سنا دو ان کو جو ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، اور جو یہ بری باتیں کریں، برے رویے اختیار کریں، تمہارا مذاق اڑائیں، تو تم ان کی پرواہ مت کیا کرو۔ ایک کان سے سنو، دوسرے کان سے نکال دو، بس کسی کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ یہ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک سبق دیا گیا ہے کہ اگر لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرو گے تو کوئی اچھا کام تم نہیں کر سکتے، کوئی دین کا کام تم نہیں کر سکتے۔ اگر لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرو گے تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ اگر تم باتوں کی پرواہ نہیں کرو گے اور اچھے کاموں میں لگے رہو گے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں لگے رہو گے، ہم کیا کریں گے؟ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بس ہم تمہاری طرف سے ان کو جواب بھی دیں گے اور ان سے نمٹیں گے۔ ہمارا کام ہے، ہم ان کا کام کریں گے۔ تمہارا مذاق اڑانے والوں سے بدلہ ہم لیں گے، تم ان کو درگزر کر دو گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ہر ایک کے ساتھ کہ جو انسان اپنے حق کو معاف کر دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، اگر کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ نے اس کو جواب میں برا بھلا کہہ دیا، تو وہ بندہ، اس کو کوئی اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوئی، اس کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہو گیا، اس نے برا بھلا کہا آپ نے۔ لیکن اگر آپ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ نے کسی کو برا بھلا کہا اور وہ خاموش ہو جاتا ہے، تو یہ جو خاموشی ہے یہ بہت بڑا اس نے انتقام لے لیا آپ سے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس سے نمٹیں گے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ایک بندہ ان کا مذاق اڑا رہا تھا تو وہ خاموشی سے بیٹھے رہے، آپ علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے، لیکن پھر اس کے بعد 2-3 دفعہ جب اس نے مسلسل تکلیف دے باتیں کہیں تو جواب دے دیا مسلسل، آپ علیہ السلام وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے یا رسول اللہ، جب تک وہ میرا مذاق اڑاتا رہا، وہ باتیں کرتا رہا، میں خاموشی سے سنتا رہا، اب جب میں نے جواب دے دیا تو آپ کو کیسے لگے؟ میں کہ تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا اس کو، اس لیے میں بیٹھا بھی ہوا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا، جب تم نے جواب دے دیا تو پھر شیطان بیچ کے اندر آ گیا۔ تو جب ہم خاموش ہوتے ہیں، جب ہم درگزر کرتے ہیں، تب اللہ سنبھال لیتا ہے کہ ہم تمہاری طرف سے ان کو نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ لوگ پھر فرمایا کہ سارے کے سارے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، صبر کرو۔ صبر بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑی تسلی ہے، بہت بڑی طاقت ہے، کامیابی تک پہنچنے کی سیڑھی ہے یہ صبر کریں، آپ کو منزل تک پہنچیں گے۔ فرمایا کہ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا۔ آپ صبر کریں، آپ خاموش رہیں۔ اگلی آیت سنیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے ان لوگوں کی باتوں سے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی باتوں سے، ہمیں اس بات کا پتہ ہے۔ ہم آپ کو ایک نسخہ بتاتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کی باتوں سے پریشان ہوا کریں تو ہم آپ کو ایک نسخہ بتاتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، بس اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے رہا کریں، ذکر کرتے رہا کریں، اللہ کی تعریف کرتے رہا کریں، اللہ کی حمد بیان کیا کریں اور سجدے کرنے والوں میں شامل ہو جائے کریں۔ یعنی کہ جب لوگوں کی باتیں آپ کو تکلیف دیں، تھوڑا سا ذکر کر لیا کریں اور تھوڑا سا 2 رکعت۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو جب بھی کوئی سخت بات پیش آتی، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، بس اللہ کی عبادت کرتے جائیے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ زندگی کا سب سے بڑا سچ جو موت ہے وہ آ جائے، بس اس کے بعد پھر ہمارا کام شروع ہو جائے۔ اس لیے آپ علیہ السلام ساری زندگی عبادت کرتے رہے۔ جب موت کا وقت ہے تو فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا باپ کوئی دکھ نہیں دیکھے گا اپنی بیٹی سے، تمہیں کہ آج کے بعد تمہارا باپ کوئی دکھ نہیں دیکھے گا، اب دکھ کے دن ختم ہو گئے، اب آرام کے دن شروع ہوئے ہیں۔ تو مسلمان کا آرام وہ موت کے بعد ہے۔ دنیا کی زندگی پریشانیوں کی آماجگاہ ہے، پریشانیاں، مسائل وہ انسان کے ساتھ ہر وقت گھرے ہوئے ہیں۔ کبھی بھی ہم یہ اس چیز کی کوشش نہ کریں کہ ہماری زندگی پرسکون ہو جائے۔ اس لیے ایک خوبصورت سا نسخہ بتا دیا گیا کہ مسلمان کی زندگی میں تو مزے ہی مزے ہیں، یا تو وہ اس کے اوپر کوئی مشقت آتی ہے، صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یا پھر کوئی نعمت ملتی ہے، شکر کرتا ہے، اللہ نعمتوں کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ انسان، آپ علیہ السلام جب پہلی وحی نازل ہوئی اور غار حرا سے آپ گھر تشریف لائے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، فرمایا مجھے چادر اڑا دو، اور وحی کے اثرات تھے، اس کے کیفیات تھیں آپ علیہ السلام پر۔ تو پھر اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرانا شروع کر، دین کا کام شروع کر۔
تو آپ علیہ السلام نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اب میرا بستر لپیٹ دو، میرے آرام کے دن چلے گئے، اب تو کام کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ پھر محنت کرتے رہے یہاں تک کہ آخری وہ جملہ فرمایا کہ اب آج کے بعد تمہارا باپ کوئی دکھ نہیں دیکھے گا، اب آرام کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہے ایمان والے کی زندگی کہ وہ دنیا کے اندر مشکل وقت گزارتا رہتا ہے۔ آخری بات کہ مشکل وقت کیا ہے، دیکھیں لوگوں کی باتیں ہم سنتے ہیں یہاں پر۔ ایک آدمی تھا، اس نے ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے شادی نہیں کی، بس دین کا کام کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے شادی نہیں کیا کہ بس میں سارا وقت جو ہے نا عبادت کیا کروں گا، اللہ تعالیٰ کو منایا کروں گا، روزے رکھوں گا۔ فوت ہو گئے تو مرید نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی، مجھے بڑے انعامات دیے، لیکن جو درجہ بیوی بچوں کی باتیں سننے کا اور برداشت کرنے سے ملتا ہے وہ درجہ مجھے نہیں ملا۔ یعنی کہ جو ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، بیوی بچوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، سہتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ ایک ایک درجہ بلند ہو رہا ہے، کہا وہ درجہ مجھے نہیں مل سکا۔ تو یہی عبادت ہے۔